میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی، جس شخص نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، جس شخص نے میری سنتوں پر عمل کر لیا اور اسے زندہ رکھا، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت، فلہ اجر 100 شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ میرے عزیزو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرش سے لے کر عرش تک اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے قیمتی ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کائنات کی سب سے قیمتی ترین ہستی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے اجزاء، اس کے ٹکڑے اسی طرح قیمتی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سونا ہے، کتنا قیمتی ہے، تو سونے کے ٹکڑے، سونے کے ذرات بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے سب سے قیمتی ترین ہستی ہے، تو آپ سے جڑی ہوئی باتیں، آپ کی عادات، آپ کی سنتیں، چاہے سنن مؤکدہ ہو، سنن غیر مؤکدہ ہو، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعتاً اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ رکھے گا، وہ اللہ کا محبوب ہے، خدا کا محبوب ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کسی قیمت پر گوارا نہیں کرتے کہ اللہ کی نبی کی پیاری امت اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان پر یہ حکم نازل کر دیا کہ اے میرے محبوب ساری کائنات کے انسانوں کو یہ پیغام دو کہ جو فساد کے زمانے میں، جس وقت ہر طرف بے دینی ہوگی، اس زمانے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے چمٹا رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ رکھے گا، اس میں عار محسوس نہیں کرے گا، فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ایک سنت زندہ رکھے گا، خدا اجر و ثواب 100 شہیدوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا ہو، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر ایک آدمی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں نبی علیہ السلام کا کوئی طور طریقہ نہیں ہے، وہ ہواؤں میں بھی اڑے، تو ہواؤں میں اڑتا ہوا شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ہم اپنائیں، اس پر چلے۔ ایک مجاہد جب میدان عمل میں اترتا ہے، مختلف قسم کے حالات اس پر آتے ہیں، سخت سے سخت حالات آتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنتوں کا عاشق جب معاشرے میں آتا ہے، لوگ اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں بے دینی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا عاشق ہے، انہیں زندہ کرتا ہے۔ تو جس طرح مجاہد پر تیر برستے ہیں، گولیاں برستی ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کی اس عاشق پر بھی معاشرے کی طرف سے، بے دینوں کی طرف سے تیر برستے ہیں اور تان و تشنی کے نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ کی خاطر حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ رکھتا ہے، تو یہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے، اور آخرت میں کل قیامت کے دن اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔